اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا. اگر باپ کو راضی کرنے کے لیے، محلے کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے لوگوں کے پاس تمہیں مل گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں. تو میرے دوستو، میری ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ ہو گئے. آج ان کو پگڑی باندھی جا رہی ہے کس چیز کی؟ کہ انہوں نے حدیث کی تعلیم مکمل کی ہے. یعنی اگر ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ہمیں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم شیخ الحدیث ہو گئے، اب ہم بڑے عالم ہو گئے، اب ہم بہت مہان انسان ہو گئے، تو میرے دوستو قرآن میں یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھا ہوا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کے پاس مستقل فرشتے آنے والا، اتنے زیادہ فرشتے آنے والا کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے؟ جتنا ان کے پاس علم ہوگا، جتنا ان کے پاس گیان ہوگا، وہ گیان کسی اور آدمی کو مل سکتا ہے؟ کہتے ہیں آقا خود اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اتنا گیان دیا ہے، اتنا گیان دیا ہے، اتنے علوم دیے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے نبی، سارے بڑے بڑے ائمہ، سارے بڑے بڑے محدثین، سارے بڑے بڑے مفسرین، جتنے بھی آئے ہیں اور جتنے آئیں گے، ان سب کو جو علم خصوصی اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارا کا سارا مجھے دے دیا ہے. آقا فرماتے سبحان اللہ کہنے سے بات نہیں چلے گی، بات سنو پہلے، پھر بعد میں سبحان اللہ کہنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اپنے نبی کو کہتا ہے، یہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی کہتا، اے نبی آپ مجھ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے. اتنا علم دینے کے بعد اس علم میں کافی نہیں ہے. قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے اے نبی آپ مجھ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے. دعا کہا؟ چلتے پھرتے نہیں، یعنی ادب سے، احترام سے، باوضو بیٹھ کر اللہ کے سامنے، اللہ کو سامنے رکھ کر اے اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، تو مجھ کو مزید اضافہ فرما، اضافہ. تو اگر یہ طلبہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل ہو گئے تو بتاؤ یہ ٹھیک ہے؟ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مکمل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اے نبی آپ مجھ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا، زیادتی کی دعا کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے. تو میرے دوستو، ہمارے اندر خرابی جب آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ دانی کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ چلے میں جانے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ عمرے میں جانے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ نیک کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہمارے اندر بڑائی آ جائے گی. بڑائی آئے گی تو ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ ہی کہتا ہے. تو میرے دوستو، روز آنا کوشش ہونی چاہیے. اور اساتذہ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں، اساتذہ کے سامنے حاضر رہیں.
وہ مولانا روم کہتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب، اس کا پہلا مصرع کیا ہے یاد نہیں آ رہا مجھے، از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں طلباء اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو غلط کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ، 17 مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ سے زیادہ ہم کامل ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی کی دلیل ہے۔ اس لیے سب سے پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انما الاعمال بالنیات، سارا کام نیت پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں پر روب جمانے کے لیے چلے میں جا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو روب کرنے کے لیے روپیہ دے رہے ہیں، دان دے رہے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھے، لوگ ہمیں بہت مہان سمجھیں۔ بتاؤ، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ جانتا ہے۔ یہ جو دلوں میں چھپا ہوا ہے ہمارے، اسی کو قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جو چھپا ہوا تھا اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، بتلا دے گا تم نے یہ کام اس لیے کیا، تم نے یہ کام اس لیے کیا، تم نے یہ کام اس لیے کیا، دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، اب میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ بات آتی ہے سمجھ؟ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تو بہت ہو گئی، ان کے اساتذہ نے بھی کہہ دیا۔ ابھی میں یہی تھا بنگلہ دیش میں، تو میں نے ایک دن پڑھا کہ ایک اسلام دشمن نے ایک بیان دیا، اور بیان میں یہ کہا کہ مسلمانوں کا کام صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ گڑبڑ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، سارے دن یہی کام کرتے رہتے ہیں، بس خالی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اس نے بات صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ غلط کہی ہے؟ تو سن لو، ابھی سناتا ہوں تمہیں کیسے غلط کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے غلط کہی ہے، بولو۔ جو تم نے کہا غلط کہی ہے تو بتاؤ کیسے غلط کہی ہے؟ ہر لوگ ایسا نہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ اسلام کا ایک واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ جو بھی اسلامی تاریخ لکھتا ہے، سیرت پر لکھتا ہے، اس واقعے کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ واقعہ سمجھ گئے؟ گھٹنا۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں سے ممکن نہیں رہا رہنا اور انتہائی ظلم بڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہو تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر لو۔ میں نے یہ سنا ہے کہ افریقہ میں ایک ملک ہے حبشہ، وہاں کا بادشاہ نیک ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ مسلمان چلے گئے، حبشہ میں جا کے آرام سے رہنے لگے، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب لوگ رہنے لگے۔ جو دشمن تھے مکہ مکرمہ میں کفار، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اور حبشہ کے بادشاہ سے کہیں کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو لا کے قتل کریں گے۔ بادشاہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ بادشاہ سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو یہاں سے بہترین قسم کے ہدیے دیے،
اس کے بچوں کے لیے، اس کے وزیروں کے لیے، اس کے افسران کے لیے، بادشاہ کے لیے، سب کو ہدیے دیے، خوب ہدیے دیے، اور بادشاہ کو بھی ہدیہ دیا، اور بادشاہ کے سامنے جا کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں کے کچھ لوگ جن کا ماتھا نہیں ہے، دماغ خراب ہے، انہوں نے ہمارے ہاں بہت اختلاف کر دیا ہے، ہمارے دین کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو مکہ مکرمہ لے کر جائیں۔ بادشاہ نے جب ان کی بات سنی تو یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو تم کو نہیں دوں گا، میں کل کو ان کو بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ بات کیا ہے، تم سے بھی پوچھوں گا، دونوں آدمی سامنے رہو گے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اب مسلمانوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ صبح کو بادشاہ کے سامنے آنا ہے، اگر بادشاہ مطمئن ہو گیا تو یہاں رہنا ہے، اور اگر بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا، تو سب کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ ساری رات مسلمان پریشان پریشان، بچے، عورتیں، یہ طے کیا کہ ایک آدمی بولیں گے ہماری طرف سے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بولیں گے۔ خیر صبح ہوئی، جعفر طیار ایک طرف، وہ جو مشرکین تھے وہ دوسری طرف، بادشاہ درمیان میں، اس کے سارے وزیر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم 3 کام کرتے تھے۔ نمبر 1، بت پوجتے تھے، سمجھ گئے بات؟ بت پوجتے تھے۔ نمبر 2، مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ مردار کا مطلب کیا ہے؟ مرا ہوا۔ حرام کھاتے تھے، حلال کا کوئی تصور نہیں تھا، مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ نمبر 3، غور سے سنو جو کہہ دیا نہیں، نمبر 3، جو ہمارا پڑوسی غریب ہے اس پر اور ظلم کرتے تھے، جو پریشان حال ہے اسے اور پریشان کرتے تھے، جو کسی کام کا نہیں ہے اسے بیکار کر دیتے تھے۔ اگر ایک پاؤں کا لنگڑا ہے تو دونوں پاؤں توڑ دیتے تھے۔ اگر اس کو ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے تو ہم ایسا کرتے تھے کہ دونوں وقت بھوکا رہے، فاقے سے رہے۔ جتنا ممکن ہوتا تھا اتنا ظلم ہم اپنے پڑوسی پر کرتے تھے، تاکہ پڑوسی ہمارے بغل میں کرسی پہ نہ بیٹھ سکے، تاکہ پڑوسی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، تاکہ پڑوسی کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل نہ سکیں۔ اگر ہمارے بچے کے پاس کپڑا ہے تو اس کے پاس پہننے کے لیے ایک کپڑا نہ ہو، ایسا برباد کرتے تھے ہم پڑوسیوں کو۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا مشرکین سے، وہ جو وہاں کا وفد آیا تھا، کہ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ سمجھے بھائی؟ تو ان مشرکین نے کہا، سچے لوگ تھے اس وقت، انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے میں سے ایک نبی بھیجا، ہمارے میں سے، امریکہ سے امپورٹ نہیں کیا، یورپ سے امپورٹ نہیں کیا، ڈھاکہ سے امپورٹ نہیں کیا، بلکہ اسی محلے اسی شہر سے ایک آدمی کو نبی بھیجا ہمارے درمیان۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جن کو ہم جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، ان کے خاندان کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ نبی بھیجا تو ان کی وفاداری سمجھ گئے؟ وفاداری کو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ انوگتو، سمجھ گئے؟ انوگتو، جن کی وفاداری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 1 وفاداری، ہر انسان کے ساتھ وفاداری، ہر انسان کے ساتھ انوگتو، غریب ہے تو اس کے ساتھ، امیر ہے تو اس کے ساتھ، بچہ ہے تو اس کے ساتھ، بوڑھا ہے تو اس کے ساتھ، مسلمان ہے تو اس کے ساتھ، نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ، بہت بدھی والا ہے تو اس کے ساتھ، بدھی کم ہے ہر ایک کے ساتھ انوگت ہو۔
मुहब्बत को ही कहते हैं, वफादारी। नंबर दो फरमाते हैं सच्चाई, सिद्क। कभी किसी आदमी ने कभी भी उसको झूठ बोलते नहीं देखा। बचपने में झूठ नहीं बोले, नौजवानी में झूठ नहीं बोले, जवानी में झूठ नहीं बोले, एक्सपोर्ट बिजनेस किया तो झूठ नहीं बोले, इंपोर्ट बिजनेस किया तो झूठ नहीं बोले, नबूवत से पहले कभी झूठ नहीं बोले, नबूवत के बाद कभी झूठ नहीं बोले। क्या मुसलमान की ये खुसूसियत है? बताओ, अब क्यों चुप हो गए? बोलो। मुसलमान, कोई मुसलमान यहाँ बैठा हुआ ये बतला सकता है कि वो अपनी जिंदगी में कितनी मर्तबा झूठ बोला है? कोई बतला सकता है? मेरे दोस्तों, सही कहता है वो कि सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। दूसरी बात क्या फरमाई? सच्चाई। बादशाह ने पूछा मुशरिकीन से कि बताओ ये सही कह रहे हैं? तो कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुशरिक भी, काफिर भी, दुश्मन भी ये कहता है कि इससे ज्यादा वफादार इंसान नहीं। वो भी ये कहता है इससे ज्यादा सच्चा दुनिया में कोई आदमी नहीं। तीसरी बात फरमाते हैं नंबर 1 वफादारी, नंबर 2 सदाकत, नंबर 3 अमानतदारी। अमानत। आज मुझे पता भी नहीं, मेरी बात को टेप कर लेंगे टेलीफोन में और वायरल कर देंगे। बताओ ये होता है कि नहीं? मुझे कुछ पता नहीं, टेप कर दिया, वायरल कर दिया। ये अमानत में खयानत है। आज 50 करोड़ टका दे दिया, कल आ गया मांगने के लिए नहीं। अभी हमारे एक मिलने वाले हैं हाजी इनामुल हक, वहाँ के चाटगांव के, अभी मुझे बता रहे थे 160 करोड़ रुपया लिए बैठा है एक आदमी, और उसकी जूतियां घिस गई हैं आते जाते। हाँ हाँ इनाम भाई है, मेरे पास है, दूंगा। कब दूंगा? जब ये मर जाएगा। मेरे दोस्तों, किसी से कर्जा ले लिया, कर्ज अदा करने को तैयार नहीं। वो घर आ रहा है, मांग रहा है नहीं। किसी के यहाँ मुलाजिमत कर ली, 8 घंटे की मुलाजिमत की कि 10,000 टका लूंगा, 8 घंटे काम करूंगा, 6 घंटे के बाद काम नहीं करता। 10 मरतबा पेशाब करने जाता है, और पेशाब करने जाता है तो ऐसे चलता है 3 मिनट की जगह 8 मिनट लगाता है पेशाब करने के लिए। बीड़ी बैठ के पीता है, बातें करता है। अमानत में खयानत है। अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। 6 घंटे के लिए मजदूरी की, 6 घंटे में तय नहीं किया कि मैं बीड़ी पीऊंगा, 10 मरतबा पेशाब करूंगा, 5 मरतबा चाय पीऊंगा और 15 मिनट बैठकर बातें करूंगा, नहीं तय किया। ये खयानत है। अमानत में खयानत। हमने मुलाजिमत की 8 घंटे की, हम 8 बजे पहुंचना है, 8:10 पे पहुंच रहे। ये खयानत है। मेरे दोस्तों, मुसलमान का काम ये नहीं है। खाली खयानत ये नहीं है कि पैसा मार लिया तो खयानत हो गई। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी। मदरसे में मोहतमीम साहब से तय किया 6 घंटे सुबह पढ़ाऊंगा, 2 घंटे शाम को पढ़ाऊंगा। 8 बजे से मदरसा है, 12 बजे तक 4 घंटे के लिए रोज आना। 8:06 पे आ रहे हैं, 8:10 पे आ रहे हैं। मोहतमीम बेचारा मजबूर है कि अच्छा पढ़ाता है, क्या करूं? ये अमानत में खयानत है। आपने मुलाजिमत की है, मुलाजिमत पूरा वक्त नहीं दे रहे हैं, अमानत में खयानत है। खाली पैसा मार लेना खयानत नहीं है। पूरी जिंदगी आपने CNG में बैठे स्टेशन से अपने महल्ले के लिए, उससे तय नहीं किया कितना पैसा लेंगे। उसने कहा 5 रुपया, आपने कहा 4 रुपया।
آپ کے محلے میں سب جاننے والے ہیں، سب نے کہا ہاں 4 روپے 4 روپے 4 روپے. یہ امانت میں خیانت ہے. یا تو پہلے طے کرتے کہ 4 روپے دوں گا، وہ چاہتا آپ کو بٹھاتا، نہ چاہتا نہ بٹھاتا. میرے دوستو بات سمجھیے آپ نے. آج مسلمان اسی پر چل رہا. بتاؤ. نہیں بولو، چپ کیوں ہو؟ یہ بیچارہ ایک بول رہا ہے. بتاؤ، سچ بتاؤ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں بیماریاں اتنی ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر سے دوا لاتے ہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے. بھئی مولانا بہت ہی خراب قسم کا یہ ہے، یہ جو یہ ہے بالکل حلق کو وہ کر رہا ہے. میرے دوستو، یہ باتیں انہوں نے صفات بتلائیں. کس کی صفات؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں وفاداری ہے، ان میں صداقت ہے، ان میں امانت داری. ہر مسلمان اپنے دل کو ٹٹولے اور دیکھے کیا یہ تینوں چیزیں پوری موجود ہیں.